تہجد پڑھنے کے باوجود یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ جلدی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام دی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کی انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائے جس کے مستحق مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے۔ اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی۔ یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا اور اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت والدین یا شوہر کی طرف سے ملتی ہے۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے پوچھا گیا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو وہ پھر آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ ناقص کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر ہے۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس لیے تمام مسلمان خواتین پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں وہ اپنے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح درست رکھیں، تاکہ جب انہیں اس کا علم ہو تو وہ خیر اور بھلائی کی طرف آئیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان چیزوں سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس اطاعت اور فرما برداری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر
بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کھڑی ہو۔ لہٰذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حد الامکان شوہر کی اطاعت کرے اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بلا بھی نہ کہے، اللہ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہ ہو تو اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد موافقت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں داخل ہو کر دیکھا کہ اس کے اکثر رہنے والے فقراء اور غریب ہیں، اور میں نے جہنم میں داخل ہو کر دیکھا کہ اس کی اکثر رہنے والی عورتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں 5 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت، بہتان تراشی زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم جیسی نادان اور دین میں ناقص عقل والی کسی کو نہیں دیکھا، تم عقل مند مرد کو پاگل بنا دیتی ہو۔ اس حدیث کا مقصد عورتوں کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں بلکہ انہیں ان خرابیوں سے آگاہ کرنا ہے جو ان کے ایمان اور آخرت کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر زبان کی خرابی، غیبت، چغلی، جھوٹ، شوہر کی ناشکری اور نافرمانی، دکھاوے کی عبادت یعنی ریاکاری۔ اخلاق کی اصلاح ضروری ہے، صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اخلاق اور معاشرتی حقوق کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ شوہر کے حقوق، اسلام میں شوہر کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ استغفار اور توبہ، حدیث میں عورتوں کو کثرت سے استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرابیوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہماری سب بہن بھائیوں کو ہدایت دے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔